السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے خاص۔ انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ حضرات، دنیا دے اندر آنے والا ہر بندہ ان دی چاہت اور ان دا خواب ہے کہ انہوں مکمل کامیابی ملے، اور ایسی کامیابی ملے دنیا عش عش کر اٹھے۔ ہر بندے دے خواب دے اندر یہ بات شامل ہے، اور کامیابی جن دے انسان خواب ویکھدا ہے بعض اوقات پوری بھی ہو جاتی، لیکن ان دے واسطے مسلسل محنت، لگن، جذبہ اور حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ کامیابی وہ چراغ ہے جو صرف انہوں حاصل ہوتا ہے جو رات دیاں تاریکیاں دے اندر
جنہاں نے جلن دا ول سکھیا ہوئے انہاں واسطے انہاں دے مقدر واسطے ہے۔ تو بعض اوقات اس کامیابی دے رستے دے اندر ایسے بے شمار انسان کو کانٹے ملن گے جو حقیقت دے اندر انسان دی اونچائی اور بلندی دی طرف اشارہ ہے۔ الغرض انسان جو خواب دیکھتا ہے مسلسل محنت لگن کوشش کرتا رہے، تکمیل بھی ہو سکتی ہے، پورے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آیا کہ حقیقی کامیاب وہ ہے جن دے جو دل دی اندر بات آئی وہ پوری ہو گئی، جو سوچیا وہ پورا ہو گیا، آیا کہ کامیاب بندہ ہے۔ اگر مالی فراوانی دا سوچیا مل گیا، مال بے شمار مقدار دے اندر انسان کو ہوئے، کیا حقیقی کامیاب ہے؟ اگر اے حقیقی کامیابی ہوندی، کتنے بے شمار ایسے افراد نے کثیر تعداد دے اندر کثیر مقدار دے اندر مال ہون دے باوجود ذہنی سکون نہیں، پریشانی، آئے دن کوئی نہ کوئی دکھ قسمت دے اندر ہے۔ دراصل اے حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو دنیا اپنی بہتر بنان دے نال جن نے اپنی آخرت سنوار لئی، وہ بہترین اور کامیاب انسان ہے۔ جن دی اخروی زندگی تباہ ہو گئی، دنیا جنی بھی اچھی ہے ان دی حقیقت دے اندر ناکام اور نامراد ہے۔ جن دی عاقبت سنور گئی، اخروی زندگی بہتر بن گئی، حقیقی معنی دے اندر وہ ہے کامیاب بندہ، حقیقی معنی دے اندر وہ ہے کامران بندہ جو ہمیشہ زندگی دے اندر کامیاب ہو کے اللہ دی عظیم جنت دا مہمان بن گئی۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر مختصر انداز دے نال اس سے بعد دی طرف توجہ دلان دی کوشش کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے غور کیجئے، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، جو بندہ جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن گیا، اللہ پاک نے جس بندے دے اوپر اپنی خصوصی کرم نوازی کیتی، اپنی رحمت دی برکھا نو نچھاور کر دیتا، وہ بندہ جہنم تو بچ کے جنت دے اندر جانے والا بن گیا۔ فرمایا او بندہ جے حقیقت دے اندر کامیاب، ان دی اخروی زندگی بہتر بن گئی، انہیں اپنی عاقبت نو سنوار لیا، انہیں اپنی آنے والی زندگی دے بارے سوچ کے اپنی دنیا داؤ تے لگا لئی، لیکن اپنی آخرت نو داؤ تے نہیں لگایا۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ کریم نے جس بندے نو جہنم تو بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ دی عظیم جنت دا مہمان بن گیا، فَقَدْ فَازَ، آج وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا، آج وہ بندہ جو اپنی منزل نو پا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر تشریف فرمانے، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں اچانک ایک بندہ گزریا، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نو مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، او میرے صحابہ کرام
آ جڑا گزرنے والا بندہ ہے اس بندے دے بارے تہاڈی کیا رائے ہے؟ اس بندے دے بارے تسی اپنا کیا ذہن رکھ دے جے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بیچارہ گڑی بڑا جہا بندہ گئے محلے دے اندر پنڈ دے اندر اپنے علاقے دے اندر کوئی دی جان پہچان نہیں ہے، اتنا ماڑا بندہ اتنا کمزور بندہ اگر کسی کو قرضہ لین واسطے چلا جائے انہوں کوئی قرضہ نہیں دے گا، وجہ یہ ہے کہ انہیں واپس نہیں لوٹانا ہے، اندھی اپنی مالی پوزیشن اتنی زیادہ کمزور ہے چونکہ واپس لوٹا نہیں سکتا ہے، انہوں کسی نے قرضہ نہیں دینا، اگر شادی دا پیغام کسی گھر دے اندر بیچ دے انہوں کوئی رشتہ دین واسطے تیار نہیں ہے کیونکہ مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام دا تبصرہ سنیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے خاموشی دا اظہار فرمایا، آپ گلاں دے اندر مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر تو بعد ایک اور بندہ گزریا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آ گزر جانے والا بندہ اس بندے دے بارے تہاڈی کیا رائے ہے؟ اس بندے دے بارے تہاڈی کیا سوچ ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام اے بندہ اگر کسی کو قرضہ منگے لوگ انہوں قرضہ دین واسطے تیار نے، اس واسطے کہ مالی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، یہ قرضہ واپس بھی لوٹا سکتا ہے، اگر یہ کسی بندے دی سفارش کرے ہر بندہ ان دی سفارش قبول کرنے واسطے تیار ہے کیونکہ اثر و رسوخ والا بندہ نامی گرامی بندہ اگر یہ کسی گھر دے اندر رشتے واسطے پیغام بھیج دے تین دا پیغام قبول کر لیا جائے گا، نامی گرامی بندہ چونکہ اثر و رسوخ والا بندہ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام دا تبصرہ دونوں بندیاں دے بارے سنیا، آخر تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا فیصلہ جاری کیتا، آخر تے آپ نے اپنا نوٹ جاری کیتا، نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ پہلا بندہ جن دے بارے تہاڈا آ تبصرہ، دوسرا بندہ جن دے بارے آ تبصرہ، دوسرے بندے جیسے ہزارہ بندے مل جان، پہلا بندہ جو گزر کر کے گیا ہے لوگاں دی اندر اگرچہ ان دی کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگاں دی اندر اگرچہ ان دا کوئی مقام نہیں ہے، لوگ اگرچہ ان دی بات نو اہمیت نہیں دین دے، لوگاں دی ہاں اگرچہ وہ بیچارہ تے غریبڑا جیا بندہ گئے لیکن اللہ دے ہاں ان دی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضرات اللہ کریم قرآن پاک دے اندر اس بات دی طرف لوگوں دی توجہ دلانا چاہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، لوگو جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا، جو بندہ اللہ دی نگاہ دی اندر اچھا ہے، جن نے اپنی عاقبت نو سنوار لیا، کامیاب بندہ وہ ہے، حقیقی طور تے اچھا بندہ وہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دی اندر اپنا اصول پیش کر دیتا، یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے فرمایا کائنات دے لوگو اے خاندان برادریاں کنبا قبیلہ تے تہاڈی اپنی پہچان واسطے ہے، اے کون ہے جی ساڈی برادری دا، آ کون ہے جی میرا فلان عزیز ہے، آ کون ہے جی فلانا ہے، اللہ فرمان دینے تو اڈی اپنی معرفت پہچان واسطے ہے، لیکن اللہ فرمان دینے میرے ہاں کامیاب بندہ، میرے ہاں عزت والا بندہ، میرے ہاں اعلیٰ ترین بندہ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
میرے ہاں عزت والا بندہ وہ ہے جو تقوی دے نال لبریز ہے، جن دے دل و دماغ دے اندر میرا خوف سما گیا ہے، جو پل پل تے میرے کو ڈر ڈر کے زندگی گزاردا گئے، اپنے معاملات زندگی نو بڑے ہی اچھے انداز دے نال گزارن دی کوشش کردا گئے۔ سماجی معاملات نو دیکھ لیا جائے، معاشی تے معاشرتی معاملات نو دیکھ لیا جائے، وہ بندہ بڑے ہی اچھے تے احسن انداز دے نال اپنے شب و روز گزارن دی کوشش کردا گئے، جن دے دل دے اندر میرا تقوی تے میرا ڈر بیٹھ گیا گئے۔ اللہ فرماندے نے آج او بندہ جڑا مینوں پیارا بھی لگدا گئے تے مینوں سونا بھی لگدا گئے، انہاں لوگاں دی بدولت اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرما دے نے آ میری جنت دے وارث، آ میری جنت جن دے وارث میں بناواں گا، من کان تقیا، جو متقی تے تقوی والا پرہیزگار خوف خدا دل دے اندر رکھنے والا ہے، میں اپنی جنت دا وارث انہاں لوگاں نوں بناواں گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ حضرات جنت دا مہمان متقی بندہ، اللہ کو ڈر جانے والا بندہ جنت دا وارث بن جائے گا، اور جو جنت دا وارث بن گیا کامیاب ہو جائے گا۔ جو اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا کامرانی والی کامیابی والی زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام آپ نے جو تعلیمات سکھائی، صحابہ کرام نے من وعن ان دے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی کوشش کی ہے، بالکل ہو بہو اس طرح آگے تبلیغ کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے جے قافلے دے نال گھروں نکلے، باہر گئے، جنگل بیابان صحرا دے اندر پہنچے، ایک بکریاں والا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ دا غلام نافع بیان کرتا ہے جو عینی شاہد ہے، کہنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے دے کولوں دی گزرے، سخت گرمی ہے، پتھریلا علاقہ ہے، آپ نے چرواہے نو آکھیا دوپہر دا ٹائم ہے، آ جا اللہ دے بندے ساڈے نال کھا پی لے، اسی بھی اس علاقے دے مہمان ہاں، ساڈے نال کھا پی لے۔ چرواہا کہنے لگا میں روزے دی حالت دے اندر ہاں، میں نہیں کھا پی سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، شکر دوپہر گرمی دا موسم، پھر بکریاں دا چرواہا بکریاں چروا رہا ہے، پیاس دی تے شدت ہے، لیکن اس دے باوجود بندہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دی حالت دی اندر، فرضی بھی نہیں نفلی روزہ، آپ نے آزمانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا شاید یہ سانوں دکھانا چاہتا ہوئے کہ میں بڑا متقی پارسا ہاں، پرہیزگار ہاں، میں روزے دی حالت دے اندر زندگی گزارنا۔ آپ نے سوچیا چلو انہاں امتحان لینے ہیں۔ آپ فرمان لگے تو اس طرح کر، ایک بکری سانو دے دے، اسی تینوں بکری دا گوشت بھی دواں گے، گھر بھی لے جائیں، بچیاں نوں بھی کھلائی پلائی۔ چرواہا کہنے لگا یہ بکری میری نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تو سانو بکری دے دے، بکری دے بس جتنے درہم اور دینار باندھے نے، درہم اور دینار بھی اسی تینوں دواں گے، اور گوشت بھی دواں گے، گھر جا کے کھا لی پکا لی۔ چرواہا کہنے لگا بکری میری نہیں، میرے مالک دی ہے، میں تے ایک نوکر ہاں، غلام ہاں، اپنے مالک دے حکم دی تعمیل کر دیا ہوں، یہاں بکریاں چروا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ تیرا مالک کیڑا تینوں دیکھ رہے ہیں، تو جا کر کے کہہ دینا انیاں بکریاں سی، بھیڑیا آیا
ایک بکری لے کر کے چلا گیا، اٹھا کر کے لے گیا، تیری جیب بھی گرم ہو جائے گی، بچیاں واسطے گوشت بھی مل جائے گا، گھر چلا جائے گا۔ مالک کیڑا ویندا پیا ہے، مالک نو پتہ ہے کہ علاقہ خونخوار درندیاں دے ہے، ایک درندے نے بکری اٹھا لی تے مالک تسلیم کر لے۔ چرواہا کہنے لگا مالک تو تے بچ جائے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ نو کی میں پیغام دواں گا، اللہ نو کی جواب دواں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جملہ سنیا، آپ اسی طرح واپس علاقے دے اندر گئے، مالک نو جا کر کے ملن تو بعد آپ نے جتنیاں بکریاں دا ریوڑ اور غلام مالک نے منہ منگی قیمت لگائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب دی اندروں بکریاں دی قیمت، غلام دی قیمت دتی، اور اس تو بعد غلام نو بھی آزاد کر دیتا اور بکریاں دا ریوڑ انعام دی طور تے اس چرواہے نو دے دیتا۔ یہ ہے تقوی، انہوں کہندے خوف خدا، جو مرضی ہو جائے، ان دا نام ہے خوف خدا، اور انہاں دی بدولت اللہ کریم قرآن پاک دے اندر فرما رہے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ کائنات دے لوگوں، آج ہو متقی لوگ، آج ہو پرہیزگار لوگ، جنہ دے دلان دے اندر خوف خدا بیٹھ چکیا گئے، آج ہو لوگ جنہ نو میں اپنی عظیم جنت دا وارث بنانا جے، جڑے اللہ دی عظیم جنت دے وارث بن جان گے، وہ کامیاب بندے نے۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہاں کول تو بیبیاں آ گئیاں، آ کر کے سوال کرن لگیاں، کہن لگیا امام جی باتیں ہیں، اسی رات نو بیٹھ کر کے چاند دی روشنی دی اندر اسی چرخا کاتنیاں ہم، دن دی روشنی دی اندر بھی اسی چرخا کاتنیاں، سوتر اسی کاتنیاں، ساڈے گھر دے حالات ایویں دے نے، رات نو چاند دی روشنی دی اندر بھی بیٹھ کر کے اسی چرخا کاتنیاں گام۔ ساڈا سوال یہ ہے چونکہ دن دی روشنی سورج اپنی جوبن دے اوپر اپنی کرنا بکھیر رہا ہوندا گئے، لہذا جو دن دی روشنی دی اندر صحیح کام ہو سکدا گئے، وہ چاند دی روشنی دی اندر کام تے اسی اپنی اللہ پوری ایمانداری دے نال کرنیاں ہم، لیکن پھر بھی کوئی اونچ نیچ رہ جاندی ہے۔ کیا جدو اسی مارکیٹ دے اندر اپنے ہاتھ دائے بنیا ہویا سامان لے کر کے جائیے، کیا آنے والے کسٹمر، آنے والے گاہک نو یہ دسنا لازمی ہے آسی چاند دی روشنی دی اندر بنایا، آسی سورج دی روشنی دی اندر بنایا؟ تے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہاں دا سوال سنیا، آپ فرمان لگے اگلا تہاڈا سوال کی ہے؟ کہن لگیاں اگلا سوال یہ ہے بعض اوقات رات دیاں تاریکیاں دے اندر جدوں رات دیاں تاریکیاں جان چاند دی روشنی بھی ختم ہو جاندی ہے، ہمسایاں دا چراغ جل رہا ہوندا ہے، ہمسایاں دے چراغ دی روشنی ساڈے گھر دی اندر آ رہی ہوندی ہے، اس ہمسایاں دے چراغ دی روشنی دی اندر بیٹھ کر کے اسی اپنا کام کر لینیاں ہم۔ کیا اسی جدوں مارکیٹ دے اندر اپنا یہ سامان لے کر کے آئیے، کیا مارکیٹ والے لوگاں نو دسنا اے لازمی ہے؟ دور دراز تو روشنی آ رہی سی، اس روشنی دی اندر بیٹھ کر کے اسی ایک کپڑا مرمت کیتا ہے، اے سوتر نو اسی اس جگہ تے بیٹھ کر کے مضبوط کیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے جد دونوں سوال سنے،
آپ رون لگ پے، زارو کی تار روئی جا رہے نے۔ دونوں بیبیاں کہ دیا نے امام جی اسی سوال کرنے واسطے آئے ہیں، اپنے دل دی تسلی واسطے آئے ہیں، سارے سوال دا سانو جواب دے دیتا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرما لگے نی آنے والیو تسی کیویں دا سوال کر دیتا ہے، اینی بریکی دے نال کدی ممی زندگی گزاری نہیں، اینی گہرائی دے نال کدی ممی اپنی زندگی دے روزمرہ معاملات نو چیک کیتا ہی کوئی نہیں۔ جنہ تقوی تہاڈے دل دے اندر ہے، جنہ خوف خدا ہے تسی دل دے اندر رکھ کر کے زندگی گزار رہی ہیں جے، جنی بریک بینی دے نال تسی اپنے معاملات نو دیکھنا چاہ دیاں جے۔ دونوں بیبیاں کہنے لگیاں امام جی اللہ دے کاغذات دے اندر، اللہ دے معاملات دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اے حقوق العباد دا معاملہ ہے، اسی ساڈے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے، اسی اللہ کو ڈر دیاں پیاں کتے قیامت والے دن اللہ دی ہاں اسی پکڑیاں ہی نہ جائیے۔ یارو قرآن پاک دے اندر اللہ ایسے ہی لوگاں دی بدولت اعلان فرما رہے نے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقی۔ او متقی تے پرہیزگار لوگ، اللہ کو ڈرنے والے، اللہ نے اپنی عظیم جنت شاہکار انہاں نو بنانا گئے، اللہ نے اپنی عظیم جنت انہاں لوگاں دے قدماں دے اندر نچھاور کر دینی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یارو آجے کامیاب لوگ کامیاب زندگی گزارن دے اصول تے اسلوب تے طریقہ کار اللہ کریم نے قرآن پاک دی اندر واشگاف الفاظ دی اندر بیان کر دیتے نے۔ ہے کوئی بندہ جو قرآنی اصولات دے مطابق شب روز گزارنے والا ہوئے، ہے کوئی بندہ جو قرآن نو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی انہاں دے استاد محترم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہم علمہ الکتاب، اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تعلیم دے نال اللہ اندہ سینہ منور فرما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد بہت بڑے امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ مخاطب کر کے فرمایا، عطا او جانے والی عورت، او گزر جانے والی عورت، او چل دی پھر دی جنتی عورت ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے استاد محترم ماجرا کیا گئے؟ آپ فرما لگے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھا ہویا، رسول پاک علیہ السلام کو بی بی گزری آ کر کے کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میری پوزیشن تے میری حالت ایویں دی ہے، مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا گئے، جدو مرگی دا دورہ پیندا گئے میرے حالات میرے کنٹرول دے اندر نہیں رہ جاندے، اللہ کولوں دعا کرو اللہ پاک میرے حال دے اوپر رحم فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بی بی واسطے دعا کرن لگے، پھر آپ نے فرمایا بی بی اگر تو صبر کرے گی، صبر دا مظاہرہ کرے گی، اللہ پاک دے معاملات نو برداشت کر لیں گی، زندگی دے معاملات دی اندر اللہ کو ڈر جانے والی بن جائے گی، ان حالات دا تو خندہ پیشانی دے نال مقابلہ کریں گی، تو صبر کر لے ان دے عوض اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا۔ بی بی کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میں بیماری نو برداشت کر لواں گی،
مینوں اللہ کو جنت اسی لے کر کے دو گے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما لگے ہاں تو صبر کر، اللہ تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ لیکن جان لگیا بی بی کہن لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جدو مرگی دا دورہ پیندا میں گر جانی ہاں، میرا تحمد کھل جاندہ گئے، بعض اوقات میں برہنہ بھی ہو جانی ہاں، بس میری ایک کوئی تو اڈی اگے ریکویسٹ عرض ہے، اللہ دے کولوں دعا کر دو میں بیماری نو برداشت کر لواں گی، لیکن جدو میں گراں تے میں برہنہ نہ ہوواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ دے کولوں دعا کرنا تو برہنہ نہیں ہویا کریں گی۔ آپ فرما لگے تو بیماری نو برداشت کر، اللہ دے معاملات نو خندہ پیشانی دے نال برداشت کر، اللہ تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ یارو قرآن پاک انہاں باتاں دی طرف ہی تے توجہ دلا رہا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ کو ڈرنے والے، اللہ دے معاملات نو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں نو اپنی عظیم جنت دا وارث بنانا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ چونکہ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا سے حالات بڑے خراب سی، بڑے ٹائٹ حالات سی، ہر پاسیوں خطرہ ہی خطرہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو لائے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرو اللہ پاک حالات کے اندر آسانی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اتاری، ام حسبتم من تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دا یہ مقام اتاریا، کیا تسی اس بات نو سمجھ لیا ہے کہ تسی جنت دی حقدار بن جاؤ گے؟ پہلے لوگوں دی طرح تانوں آزمائشاں دی اندروں گزرنا ہی نہیں پیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلے دور دے اندر اللہ دے فرما بردار، اللہ دے اطاعت گزار لوگاں نو آرے دے نیچے رکھ کر کے دو ٹکڑے دے اندر کر دیتا جاتا، دین دے مطابق زندگی گزارنا، دین دے اوپر پیرا دینا، اعلائے کلمات اللہ دی بلندی دی خاطر کوشش کرنا۔ بندہ کہے دین دے مطابق زندگی بھی گزارا، پریشانی بھی نہ آئے، اعلائے کلمات اللہ دی خاطر کوشش بھی کرا اور تکلیف بھی نہ آئے، دونوں چیزاں ناممکن ہیں۔ آپ نے فرمایا آرے دے نیچے رکھ کر کے دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگوں دی صورتحال ایویں دی کھڑا کر کے لوہے دیاں کنگیاں دے نال جسم اور گوشت نوچ دیتا جاتا، لیکن یہ چیزاں بھی انہوں نے دین تو روک اور ٹوک نہ سکیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں دی بدولت فرمایا اے ہے میری جنت دے وارث جڑے میرے کو ڈر کر کے اپنی زندگی گزار دینے، میرے کو ڈر کر کے اپنے معاملات کلیئر رکھ کر کے اپنے شب روز گزار کر کے اللہ دے ہاں سرخرو بن کے اللہ دی جنت دے وارث اور مہمان بن جاتے۔ حضرات دین دیاں باتاں اور دین دے معاملات دے مطابق زندگی گزارنا، اے ہے اصل کامیابی، اے ہے اصل چیز جن دا سوال ساڈے کولوں اسلام نے کیتا ہے۔ آئیے ذرا اسی اپنے معاملات نو چیک کریے، ساڈے شب روز ساڈے معاملات کیویں گزرتے پے نے، اسی اپنی زندگی نو کیویں گزارنے پے ہاں، دین دے مطابق یا دین تو ہٹ کر کے۔ اگر ساڈی زندگی واقعتاً دین دے مطابق گزرتی پئی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر ساڈے معاملات دے اندر کتے اونچ نیچ ہے، آئیے اپنی زندگی نو قرآن و حدیث دے سانچے دے اندر ڈھال کر کے اسی اپنے آپ نو دنیا دے اندر بھی اچھے بنائیے
آخرت کے اندر بھی اچھے بنائیے۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر و بیشتر دعا منگیا کرتے سن، قرآن پاک دی زینت بھی یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ دنیا بھی چنگی کر دے، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے۔ دعا منگیے، کوشش کریے، لیکن ترجیح ساری آخرت والی زندگی ہونی چاہیے ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب سارے دین اسلام کے مطابق اپنی شب و روز گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سب سارے ہر قسم کی آفت، مصیبت، آزمائش اور فتنہ تو محفوظ رکھے۔ اللہ کے دن جب تک زندہ رکھے اسلام تھے، موت ایمان تھے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔